اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے، اس کے بلاغ و تبلیغ، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک 21ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس آیت بینہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ پر نازل کی گئی اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی دو تفسیر بیان فرمائی گئی۔ پہلی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ تلاوت کلام کرتے رہو، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ کہ اس میں اس کلام مجید کی تلاوت میں فرمایا کہ اس میں اخلاقی معاشرے کی اچھائیاں اور احکام و آداب ہیں، نصیحتیں، واعظ ہے، عبرت ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ مکہ والوں کے کفر پر افسردہ نہ ہوں، آپ کلام مجید کی تلاوت فرمائیں۔ جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو جان سکیں گے کہ جس طریقے سے آپ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ان کو نبوت سے، رسالت سے سرفراز فرمایا، پھر نبوت اور رسالت کی ان کے اوپر وہ بھاری ذمہ داری، اور پھر وہ اس توحید کا، رسالت کا درس دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے پر دلائل کو قائم کرتے رہے اور کوشش میں لگے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم سرکش ہوئی، گمراہ ہوئی، کفر پر ڈٹی رہی، کفر سے نہ بچ سکی۔ تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے، ان آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو تسکین ملے گی۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والوں کو لیے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، لیکن اسی کے ضمن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ نماز کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا دیکھ کر زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو جب دیکھ کر انسان پڑھتا ہے تو قرآن کو ہاتھ میں بھی لیتا ہے، نگاہوں سے دیکھتا بھی ہے، اور زبان سے ان آیات کو پڑھتا ہے، تو فرمایا یہ سب عبادت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ان دو آنکھوں کو اس کی عبادت کا حصہ دو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کو عبادت کا حصہ کیا ہے؟ یعنی آنکھوں کا وہ حصہ کیا ہے، عبادت میں ان کا حصہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن کو دیکھ کر پڑھو۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا آنکھوں کو عبادت میں سے حصہ دلانے کی ہے۔ فرمایا کہ قرآن کو پڑھو، دیکھ کر پڑھو، اس کے آیات کے، اس کے معانی میں غور و فکر کرو، اس میں بیان کیے گئے عجائبات کو جب تم پڑھو تو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ عزیزان گرامی، پھر وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے رہو، نماز قائم رکھو۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو پتہ چلا جو نماز پڑھتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، اس کے ارکان و شرائط کو اس کے حق کے مطابق ادا کرتا ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ نماز پڑھتے پڑھتے وہ ان کام کو چھوڑ دیتا ہے، ان برے کاموں سے وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے جس میں وہ مبتلا تھا۔ عزیزان گرامی، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی ذات نمایاں ہوتی ہے، وہ بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، الفاظ ادا کرنے میں الفاظوں کو تولتے ہیں، ہر برائی سے وہ دور رہتے ہیں اور وہ خوب نیکی کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت آ کر وہ مسجد میں کرتے ہیں، جہاں رہتے ہیں تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، یوں وہ بے حیائی اور بری باتوں سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک انصاری نوجوان نماز پڑھتا تھا، اور نماز پڑھنے کے باوجود وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں اس کی شکایت کی گئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، عن قریب اس کی یہ نماز اس کو اس برے کام سے دور کر دے گی۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے بعد اس شخص نے توبہ کی اور اپنے اعمال کو اس نے بہتر بنا لیا۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے اس معاشرے میں اکثر لوگ، ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے، نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی سے دور نہیں ہوتے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی والے کام بھی کرتے ہیں، دیگر گناہوں کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، صغیرہ و کبیرہ۔ یاد رکھیے کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار، جب گناہ صغیرہ پر جب اصرار ہو جائے تو گناہ صغیرہ کا اصرار اسے گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ کیا بات ہے ہم پھر بھی نہیں بچتے؟ تو عزیزان گرامی، اس کے متعلق بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اسے بے حیائی اور بری باتوں سے نہ روک سکے، فرمایا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائی باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں، کیونکہ نماز ہی نہیں یعنی وہ اللہ سے دور کر دے، تو فرمایا اس ایسی نماز پڑھتا ہے کہ نہ تو اس کا حق ادا کرتا ہے، نہ اس کے ارکان کا خیال کرتا ہے، نہ ان کی شرائط کی پاسداری کرتا ہے۔ جس طرح نماز کو ادا کرنے کا حق ہے، اس کی حق تلفی کرتے ہوئے نماز کو رسماً ادا کر رہا ہے، تو فرمایا ایسی نماز کا نہ تو ثواب ہے بلکہ یہ وبال جان ہے، اور اسی وجہ سے وہ عذاب کا حقدار بن جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں چوری، نماز کا چور تمام چوروں سے بھی بدتر ہے، سب سے بدترین چوروں میں نماز کا چور ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب عرض کی گئی یا رسول اللہ نماز کا چور، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز کا چور وہ ہے جو اس کے رکوع سجود صحیح طریقے سے ادا نہ کرے۔ عزیزان گرامی، تو پتہ چلا کہ جو نماز کو درست طریقے سے پڑھتا ہے وہ نماز اسے بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، اور جو نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی اور بری باتوں سے باز نہ آئے، اس کے باوجود وہ گناہوں میں لگا رہے، عزیزان گرامی، تو فرمایا اسے اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے، وہ حقیقت میں نماز درست نہیں پڑھ رہا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اور نماز کا حق ادا کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے تحت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کا ذکر، نماز تم پڑھتے ہو یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہو دیگر یہ اللہ کا ذکر ہے، روزے رکھتے ہو یہ اللہ کا ذکر ہے، نیکی کرتے ہو یہ اللہ کا ذکر ہے، بری باتوں سے بچتے ہو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے افضل ذکر یہ کہ اس کی پاکی کو بیان کیا جائے۔ عزیزان گرامی، نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت کیجیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر مشغول ہو جاتے، نہ آپ ہمیں پہچانتے نہ ہم آپ کو پہچان پاتے۔ نماز کا وقت ہوتا تو یہ اہتمام ہوتا۔ عزیزان گرامی، خشیت الہی، خشوع اور خضوع ہماری نمازوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ تم نماز اس طرح پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت میسر نہ ہو تو فرمایا یہی تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت، یہ فارمولہ جب ہم اپنی عبادتوں پر اپلائی کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع بھی آ جائے گا۔ حضرت حاتم رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے پوچھا گیا آپ کی نماز کے متعلق۔ حضرت حاتم سے جب آپ کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں کامل طریقے سے وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد اس مقام پر آ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں۔ جب میرے اعضائے بدن پرسکون ہو جاتے ہیں تو پھر میں عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اب کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی نگاہوں کے آگے خانہ کعبہ کو تصور کرتا ہوں، میں اپنی نگاہوں سے خانہ کعبہ کو دیکھتا ہوں، دائیں جانب جنت، بائیں جانب جہنم، اور اپنے قدموں کے نیچے پل صراط کو محسوس کرتا ہوں اور اپنے پیچھے موت کو محسوس کرتا ہوں، اور اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرتا ہوں۔ فرمایا پھر میں خوف اور امید کے درمیان جذبے سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں قرآن ٹھہر کر پڑھتا ہوں، تلاوت اس میں ٹھہر کر کرتا ہوں، پھر میں عاجزی سے رکوع کرتا ہوں، ڈرتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اس کے بعد بھی مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جو اتنا اہتمام کرے، یعنی اس اہتمام کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے عزیزان گرامی، یہ خشیت الہی کے ہی سبب نمازوں میں خشوع، اور جو اللہ کو یہ تصور کرتا ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا اگر یہ تصور تمہیں میسر نہ ہو، تم اس مقام تک نہ پہنچ سکو، تو یہی تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور خدا کی قسم جب یہی تصور ہماری نمازوں کے درمیان بلکہ ہر وقت یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں جب نقش ہو جائے گا کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو عزیزان گرامی ہر عبادتوں میں خشوع بھی ہوگا، خضوع بھی ہوگا، اخلاص بھی ہوگا، للہیت بھی ہوگی، اور ریاکاری کی ملاوٹ سے ہماری وہ عبادتیں، ہماری وہ نیکیاں محفوظ ہوں گی، پاک ہوں گی۔ عزیزان گرامی یہ نمازوں کا اہتمام، تو اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نیکیوں میں مشغول رہنا یہ بھی ذکر ہے، بری باتوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی نماز اور نماز کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے وحدہ لا شریک ہمیں نمازوں کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح رب نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، تو وحدہ لا شریک ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔